جی اس وقت ہمارے ساتھ جام کمال خان صاحب جو کہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، وہ ہمارے ساتھ بلوچستان ہاؤس میں موجود ہیں۔ اور جام کمال صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کی حکومت کے خلاف ایک سازش کی گئی جس کے بعد بزنجو صاحب وزیر اعلیٰ بنے، تو کیا آپ اس سازش کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ یقینی طور پہ ایک ایپیسوڈ جو پچھلے 6-8 مہینے پہلے گزرا، لیکن یہ 6-8 مہینے کا ایپیسوڈ نہیں تھا، یہ سٹارٹ ہوا تھا 2018 میں، جب ہم الیکشن کانٹیسٹ کر کے جیت کے آئے تھے۔ سم ہاؤ میرے خیال جب ایک نیا سلسلہ گورنمنٹ کے اندر ایک گورننس کے حوالے سے شروع ہو رہا تھا، بلوچستان عوامی پارٹی نے ایک بڑے اچھے اکثریت میں، اور پھر باقی جو آزاد لوگوں نے ہمیں جوائن بھی کیا تھا، ایک ذہن یہ بن رہا تھا کہ بلوچستان کو گورننس کی طرف اچھی طریقے سے لے جائیں گے، چیزوں کو تھوڑا سا ٹرانسپیرنسی کی طرف، ماڈرن ٹیکنالوجیز کو تھوڑا بہت اڈاپٹ کرتے ہوئے، مینجمنٹ کے میٹرز کو تھوڑا صحیح دیکھتے ہوئے گورننس کو پورے صوبے میں اچھا کریں گے تاکہ ڈلیوری ہو، پبلک کو اس کا فائدہ ملے۔ لیکن بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو شاید اس ہیبٹ کے یا اس طریقہ کار حکومت کے یوز ٹو نہیں تھے۔ عموماً بلوچستان میں ایک ایسا ماحول رہا ہے کہ جہاں پہ لوگوں نے آئسولیشن میں کام کیا ہے اور پرسنل بینیفٹ کو زیادہ ترجیح دیے بنسبت صوبے کے، اور جب سلولی اینڈ گریجولی یہ ساری چیزوں کی طرف ہم جاتے رہے، تو یہ چیز 2018 سے ہی شروع ہوئی۔ اس میں ہر 3-4 مہینے بعد کوئی ایک ایپیسوڈ جنریٹ ہوتا تھا۔ قدوس بسنجو صاحب کا تو یہ آپ سمجھیں یہ کوئی 4th یا 5th اٹیمپٹ تھا، تو وہ پہلے دن سے ہی انہوں نے اٹیمپٹ شروع کیے تھے۔ کبھی ایک دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا لاہور گئے، کبھی اسلام آباد آئے، کبھی ناراض ہوئے، کبھی پھر ٹھیک ہوئے، پھر ناراض ہوئے، لیکن آخر میں جب فائنلی جب یہ چیز آئی تو سب سے بڑا تعجب ہمیں یہ لگا کہ شاید یہ ممکن ہو سکتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی ہماری کنٹینشن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی رہی ہے، کہ آخری دفعہ جب یہ ساری ایپیسوڈ چل رہا تھا تو ہم نے فیڈریشن اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بہت دور رکھا، اور کوئی چیز جو چل رہی ہو اس کے ہاں میں ہاں اگر انہوں نے نہیں ملایا تو ان کے بہت سارے، جیسے وہاں گورنر بلوچستان یا جو بھی حالیہ میں قاسم سوری صاحب ہیں، یا ایک دو اور لوگ ہیں، تو ان کی ایفیلیشن ان گروپس کے ساتھ زیادہ بڑھ گئیں جو ہمارے مخالفین میں تھے۔ اور پھر وہ سارا سلسلہ جس طرح انفولڈ ہوا، لوگوں نے کہا کہ جی آپ کے ساتھ اکثریت نہیں ہے، حالانکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہوا تو اس دن بھی ہمارے ساتھ تقریباً 30 لوگ تو ہمارے ساتھ کھڑے تھے۔ 3 لوگ جو گئے وہ بھی وہ لوگ گئے جس کی میں مثال آج کے ایپیسوڈ میں بھی دینا چاہتا ہوں، کہ جہاں پرائم منسٹر صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بات آتی ہے کہ دیکھیں جی لوگوں کو اپنی ضمیر کا فیصلہ کرنا چاہیے، تو ضمیر کا فیصلہ تو اس دن بھی تھا۔ تو صادق سنجرانی صاحب ہوئے یا قدوس بزنجو صاحب ہوئے، سوری صاحب ہوئے، گورنر ہوئے، یا باقی لوگوں نے جنہوں نے اپنا ایک کردار، بلکہ پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر تھے جو بڑے اس پورے مہم میں ایکٹیو تھے، تو اس دن جب ضمیر کا فروش ہوا، اس دن ضمیروں کا خرید فروخت ہوا، تو اس وقت یہ کیا وجہ تھی کہ وہاں آج کا نیریٹو اپلائی نہیں ہو رہا تھا؟ یا تو اگر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی بلوچستان کے لیے ہماری پالیسی ڈیفرنٹ ہے، اور جب وفاق میں آئے تو پالیسی ڈیفرنٹ ہے، تو یہ دیکھیں یہ تضاد بالکل نہیں چل سکتا کہ کہیں ہم اس کو اڈاپٹ کروائیں، کہیں نہ کروائیں۔ اگر ہم نے پالیسی رکھنی ہے، اور یہی کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے چیزوں نے تھوڑا مختلف ٹرن لیا، تو خیر وہ سلسلہ چلا، لیکن ہماری پارٹی کے اندر پھر ایک اتنا بڑا رفٹ پرسیپشن کے حوالے سے قائم کیا گیا کہ مجبوراً پھر مجھے اور دوستوں کے ساتھ مل کے یہ بات ہم نے دیکھنی پڑی کہ اس سے پہلے کہ پارٹی کو بہت زیادہ نقصان ہو، ٹھیک ہے ہماری یہ کوئی ملکیت نہیں ہے، آج سیاسی طور پہ ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں، کل کو آدمی پھر ٹرائی کرے گا یا کوئی ایسا ماحول بنے گا، تو وہ پھر ساری سچویشن ہوئی۔ لیکن اس میں صرف سیاسی معاملات نہیں تھے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ پاکستان تحریک انصاف فیڈرل کی طرف سے بہت سارے لوگ ایکٹیو تھے، سینیٹ آف پاکستان کی طرف سے کچھ لوگ ایکٹیو تھے، کچھ یقینی طور پہ ایسے لوگ بھی ایکٹیو تھے جن کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا یار محدرین صاحب نے بڑی وضاحت کی کہ جی یہاں تو فائنینشیل میٹر بھی چلا ہے۔ تو کیا آپ مانتے ہیں کہ پیسے بھی چلے ہیں آپ کی حکومت گرانے میں؟ دیکھیے جی میں اس بات پہ تو اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہیں، اور ٹھوس ثبوت کے حوالے سے یہ چیزیں ظاہر ہی ہوئیں، لیکن ایک چیز تو بڑی ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنے ممبران کو 1 مہینے تک 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہراتے ہیں، آپ ان کو موبلائز کرواتے ہیں، آپ ان کو کہیں جگہ پہ بٹھاتے ہیں، تو 1 مہینے کے اندر یہ 20-25 لوگوں کو کہیں بٹھانا، ہوٹلز کے اندر رکھنا ایک ایکسپینس تو ہے، وہ ایکسپینس کسی نے تو کیا ہوگا۔
या तो قدوس بیزینزو صاحب کہے کہ جی میں نے اپنے جیب سے کیا ہے، تو کل کو ہم قدوس بیزینزو صاحب سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ کی آمدنی کیا ہے، آپ ٹیکس کتنا دیتے ہیں، آپ کا جو وائٹ منی ہے وہ کس طرف سے آتا ہے، اسپیکر کی تنخواہ میں تو اتنے پیسے نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ نے کوئی کاروبار اپنے انکم ٹیکس میں شو کیا ہے، تو یہ پیسہ تو کسی نے ڈالا ہوگا. تو یہ دن میں اگر کوئی 10 15 20 لاکھ روپے کا خرچہ ہے تو ایک مہینے میں لگا دیں تو 6 8 کروڑ تو لگے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے پیسہ انوالوڈ ہے، یہ ایکسپینسز یہ ساری چیزوں کو کوئی بیئر کر رہا تھا. اور اگر اس لحاظ تک وہ اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو باقی جو پیسوں کا جو ایک الزام یا ایک بات آئی ہے یقینی طور پہ وہ بڑے تعداد میں ہو سکتی ہے، اور اس کو ہم آج بلوچستان کی حکومت کی کارکردگی میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ جیسے کہ ابھی کسی نے کہا کہ جی پنجاب کے اندر بڑا عام ہو گیا تھا کہ ڈی سی کی تبدیلی. میں نہیں کہہ رہا، ایک گورنر اس صوبے کے جو ایکس تھے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی سی کی سیٹ بکتی تھی، اے سی کی بکتی تھی، ایس پی کی. الحمدللہ 3.5 سال ہم نے حکومت جب چلائی بلوچستان میں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کمشنر، سیکریٹری، اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کو پیسوں پہ لگایا گیا. یہ آن ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن یہاں تو آن ریکارڈ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے. تو الحمدللہ ایک اچھا میکینزم چلایا. لیکن بلوچستان کے کچھ حالات میرے خیال اس دور میں ایسے ہوئے، اور وفاق میں ایک بڑی کنٹینشن ڈیولپ ہوئی امنگ فیڈرل گورنمنٹ، پرائم منسٹر اور کچھ ایشوز پہ. تو کچھ لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور ایک چیز آگے کی طرف چلی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بھی ہوا، لیکن ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ضرور بہتر اس لحاظ سے ہوا. بلوچستان کے لیے تو بالکل بہتر نہیں ہوا. آج 6 مہینے گزر چکے ہیں. آپ مجھ سے نہ پوچھیں، آپ بلوچستان کی کسی بھی جگہ ایک کیمرہ لے کے آپ چلے جائیں، وہاں گورننس کی بات کر لیں، کرپشن کی بات کر لیں، لا اینڈ آرڈر کی بات کر لیں، چیزوں کو آگے لے جانے کی بات کر لیں، تو پبلک کا ایک اپینین آپ کے پاس بڑا کھلا آ جائے گا. تو یہ ہمارے لیے ایز اے پارٹی ڈیفینیٹلی یہ ضرور بہتر ہوا کہ کچھ بینچ مارکس نکل آئیں کہ ہم نے کیا کام کیا اور انہوں نے آگے کیا کام کیا. وہ پبلک کے سامنے ہے، پبلک اس کو کمپیئر کرے اور پھر اپنا فیصلہ کر سکے. بالکل. تو کیا یہ کنسپریسی بھی ون آف دی ریزنس تھی جس کی وجہ سے بی اے پی کا جھکاؤ پھر اپوزیشن کی طرف ہوا، اور پھر فارملی بی اے پی نے اپوزیشن الائنس جوائن کیا اور پھر پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ دینے کا فیصلہ کیا؟ دیکھیں، ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ جب بلوچستان عوامی پارٹی بنی تو کچھ لوگ ایسے عناصر پہلے دن سے بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر تھے جو اس پارٹی کو انٹیکٹ نہیں دیکھنا چاہتے تھے. کچھ عناصر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے سٹرونگ تھے جو عموماً بڑے کھلے انداز میں بات کرتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ان لوگوں کو آنا چاہیے. اگر آپ کی انٹینشن یہ ہو کہ ایک پارٹی کو توڑ کے وہاں کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں آپ لے جائیں تو یہ بھی تو کہیں کہ اصول نہیں ہے. ہماری پارٹی ہے جیسے بھی ہے، لیکن اگر آپ ٹاسک کریں اور کچھ لوگوں کو یہ نیریٹو دیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے اندر بلوچستان عوامی کے اندر سے لوگوں کو توڑ کے لانا چاہیے تاکہ یہ ہمارے پارٹی کا حصہ بنے. اس کی وجہ بڑی اچھی تھی، انہوں نے کہا جی آپ کی پارٹی میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ آئیں. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا. اور یہی سلسلہ جو آپ نے دیکھا، اس کا جو رزلٹ ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کا فیڈریشن میں جب یہ تحریک عدم اعتماد آئی تو ہم نے جو ایک سٹانس لیا، یہ وہ تقریباً 8 9 مہینے کے اندر وہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں یہ اس کا ایک مجموعہ ہے. یہ دیکھیں، اور ایک دوسری بات جس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ کون سی بات ہوئی کہ پہلے تو آپ ساتھ تھے پھر آپ الگ ہو گئے. ایک بات تو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں یہ حکومت کے ساتھ، کسی بھی حکومت کے ساتھ ان کا اپنا ایک نیریٹو ہوتا ہے. ہاں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، پاکستان مسلم لیگ کے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ اگر اپنی پارٹیوں سے نکل کے کسی اور پارٹی میں جاتے ہیں وہاں تو آپ اپنا نیریٹو یہ ڈال سکتے ہیں کہ جی یہ پابند ہے ہمارے ساتھ، لیکن آپ کسی اور پارٹی کو تو پابند نہیں کر سکتے. ہماری مرضی ہے ہم آپ کے ساتھ 2 سال رہیں، 1 سال رہیں، 5 سال رہیں، یہ ہماری مرضی ہے. اگلے الیکشن ہم آپ کے خلاف لڑیں، یہ تو ہمارا اپنا ایک پروگریٹو ہے جس کو ہم یوز کبھی بھی کر سکتے ہیں. ہاں، آپ اپنے اتحادیوں کو جتنا اچھا چلائیں کیونکہ یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. آپ کی اگر حکومت قائم ہے تو اس میں ہمارا ایک انپٹ ہے، ہمارے ووٹس ہیں جن کی وجہ سے آپ کی حکومت نے بجٹ پاس کیا، جس نے صدارتی انتخابات میں آپ کی پارٹی کو سپورٹ کیا، پرائم منسٹر کے ووٹ میں سپورٹ کیا. تو اٹس اے گیو اینڈ ٹیک میکینزم پولیٹیکل جس کو ہم نے آگے ایک دوسرے کے ساتھ چلایا. اور کچھ عرصے بعد اگر ہمارے آپ کے ساتھ اختلافات اگر بن بھی جاتے ہیں اور اگر ہم اپنی رائے الگ بھی کر دیتے ہیں جو بھی وجوہات ہو، تو یہ رائٹ ہمارا ہے اور اس کو ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ پاکستان میں ہر پارٹی کا رائٹ ہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ سٹینڈ کرے یا نہ کرے. ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ کس طرح اچھے ماحول میں لے جاتے ہیں. اور ہمارا ایک بہت بڑا کنٹینشن یہ تھا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کو جس انداز میں
آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے تھا، آپ نہیں لے گئے، اور آپ نے صرف بلوچستان عوامی پارٹی کے چند لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا، اور پھر پورے صوبے کی جو سیاست ہے اس کا سارا انحصار انہی کو چند لوگوں پہ کیا جو انہوں نے آپ کو گائیڈ کیا، جو کہ بہت غلط ہے۔ آج الحمدللہ بلوچستان عوامی پارٹی سے میں نہیں کہوں گا، بلکہ پورے بلوچستان سے کابینہ کے اندر کم سے کم 4 سے 5 لوگ ہونے چاہیے تھے۔ ایک اتنا بڑا صوبہ جس کے انٹرنیشنل ریپرکیشنز بہت زیادہ ہیں، جس کا بارڈر لائن افغانستان ایران کے ساتھ ہے، جہاں کی جو پارٹی ہے بہت زیادہ ہے، جہاں انفراسٹرکچر کا کام نہیں ہوا ہے، پورے 3.5 سال میں وہاں سے ایک ہی وفاقی وزیر، اور وہ بھی ڈیفنس پروڈکشن میں، تو وہ پبلک کے لیے کیا کریں گے؟ کم سے کم یہاں 3-4 لوگ اگر وزیر ہوتے، کوئی انرجی میں ہوتا، کوئی ہیلتھ میں ہوتا، کوئی ایجوکیشن میں ہوتا، تو آج بلوچستان کے اپنے اپنے حلقوں میں یا اپنے اپنے جگہوں پہ کچھ نہ کچھ کام ضرور لے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا مجموعہ اگر آپ اکٹھا کریں تو یقینی طور پہ ایک مقصد بنی، ایک ایسا ایک ریزننگ بنی کہ ہم ایک ڈفرینسز قائم ہو گئے تھے، اور ڈفرینسز قائم ہونے میں ڈیفینیٹلی پھر جہاں پہ چیزیں بہت ڈفرینسز کی طرف آگے بڑھ جاتی ہیں، پھر لوگ اپنا ڈیسیجن لیتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، لاسٹلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل کویگمائر میں ہے، جب قاسم خان سوری نے آرٹیکل 5 کو کوٹ کر کے اپوزیشن کا نو کانفیڈنس موشن ریجیکٹ کیا، تو آپ کے خیال میں اس کے پاکستان کی فیڈریشن کے لیے کیا ریپریکاشنز ہیں؟ دیکھیں، بڑے سیریس ریپرکشنز ہیں۔ ایک چیز تو میں آپ کے چینل کے توسط سے ڈیفینیٹلی بولنا چاہوں گا کہ میں ٹی وی پہ بھی دیکھ رہا تھا، تو لوگ کہتے دیکھیں جی آگے جانا چاہیے۔ دیکھیں، یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ ہم نے 2 لوگوں میں اختلاف رائے ہوگی اور چیزیں آگے چلی جائیں گی، پھر اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے۔ یہ آئین پاکستان کا معاملہ ہے۔ دیکھیں، ایک ہے رولز آف کنڈکٹنگ اے پروسیجر ان دا ہاؤس، لیکن ایک آئینی چیزیں بھی ہیں، تو ہمیں یہ پہلے ڈیفائن کرنا ہوگا کہ یہ آئینی چیز تھی یا پروسیجرل ایشو تھا۔ تو اگر پروسیجرل ایشو تھا جس کے اندر چیزیں اسپیکر کے پاس یا چیئرمین سینٹ کے پاس ایک اپنا اختیار ہوتا ہے، لیکن کل کو بڑا اہم ہو سکتا ہے، پرائم منسٹر کھڑے ہو جاتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، اور پرائم منسٹر کو اگر 100 سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں اور اسپیکر رولنگ دے دیتا ہے نہیں جی ان کو 80 ملے ہیں اور ان صاحب کو جو ہے 100 تو ان کو ملے ہیں، اور بس میں ڈکلیئر کر دیتا ہوں اور آگے بھیج دیتے ہیں اور ان کو اناؤنس کرا دیتے ہیں، تو یہ تو پھر نو اینڈنگ سٹوری ہے۔ تو کل کو لیجسلیشن اسی طرح ہوگا، کل کو آپ کے پاس کسی چیز کو بھی تبدیل کرنے کا آئین کے اندر، دیکھیں اس کے اندر ایک چیز ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جو اگر کورٹ تک یہ بات کی رسائی بھی جاتی ہے کہ اس ہاؤس نے پاکستان کے فیصلے آئینی کرنے ہیں، اگر اس کا پروسیس غلط ہے تو کیا ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں؟ تو ہم تو ایکسیپٹ اس وقت کر رہے ہیں کہ ایک ہاؤس کے اندر جس کی میجورٹی ہے وہ چیز ہوگی، وہ رول بنتی ہے، وہ لیجسلیشن بنتی ہے، وہ ترامیم بنتی ہے، وہ آرڈیننس بنتی ہے۔ آج اگر آپ کے پاس ایک اجتماعی طور پہ اکثریت نہیں ہے تو آپ کام نہیں کر سکتے، آپ بجٹ پاس نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال سے اگر اس کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے کہ پروسیس کو اگر آپ نے ڈی ریل کیا ہے، جس پروسیس کو ہونا چاہیے تھا، تو ایک بہت بڑا کوشچن مارک بنتا ہے، کیا پروسیس میں پروسیجرز میں یہ تعین ہے کہ اس دن ووٹ ہونا تھا، اور جب تک وہ ٹیبلڈ ہے تو یہ تو میرے خیال پھر اس کو ووٹ ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، دوسری بات ہے کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے، وقتہ سوال پہ کھڑا ہو جائے، یا کوئی ایسی چیز کو نیشنل سیکیورٹی کا ایک لنک کر دے، یا تو نیشنل سیکیورٹی کے چیز کو ڈیفائن کر کے اس پہ ایک ورڈکٹ آئے، یعنی کہ سپریم کورٹ کے اندر کوئی کیس چل رہا ہو، سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آیا ہو کہ جی واقعی اس چیز کو اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ یہ واقعی ملک کے خلاف ایک بہت بڑا کام تھا، لیکن صرف میرے اور آپ کے کہنے سے تو نہیں ہوگا، اس کی ایک فائنڈنگ ہوتی، ایک فیکٹ فائنڈنگ ہوتی، پھر اس کی ایک اوور آل اسیسمنٹ ہوتی، پھر ان ممالک سے بھی پوچھا جاتا، ان کے سفیروں کو بلا کے پوچھا جاتا کہ جی یہ ساری باتیں ہوئیں، اس کی تصدیق ہے یا نہیں ہے، پھر جا کے آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ واقعی کہ یہ ایک فیکٹ فائنڈنگ ہوئی ہے، اور یہ اس کی کمیشن نے یا کمیٹی نے یا کورٹ کے رولنگ کے بعد یا کورٹ کی اپنی کمیشن نے یہ فائنڈنگز اسٹیبلش کی ہیں اور باقی یہ چیز ہوئی ہے، تو اس کے بعد اگر لا منسٹر آ کے ایک پیش کرتے کہ جی اس کے اوپر ایک ورڈکٹ بھی آ چکا ہے، اس پہ کمیشن نے اپنی ورڈکٹ بھی دے دی ہے، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ ہر لحاظ سے دیکھے گئے اور ایک نتیجہ ہے، اب آپ جا کے ایک سٹیپ لیں، تو پھر بھی میرا خیال ایک سوال بنتا ہے کہ کیا وہ اس دوران ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا، ورنہ تو کل کو ہر آدمی کسی نہ کسی ایسے ورڈ کو لا کے، یعنی کل کو صوبائی حکومتیں شروع ہو جائیں گی، پھر کل کو اسمبلی کے ہر کام کے اندر یہ معاملہ آ جائے گا، تو سپریم کورٹ یقینی طور پہ میرا خیال اس کا فیصلہ اس حوالے سے ضرور پازیٹیو دیں گے کہ یہ صرف ایک پروسیجرل میٹر نہیں تھا،
بلکہ اس کے اندر جس چیز کو گھسیٹ کے لایا گیا وہ آرٹیکل 5 ہے، اور آرٹیکل 5 ڈیفینیٹلی اس کی ڈیفینیشن اب تو سپریم کورٹ کو کرنی پڑے گی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی جتنی بھی ایکسپلینیشن ہے اس کو سب سے واضح طور پہ عدالت ہی کرتی ہے، ورنہ کل کو اگر اسپیکر نے کرنی ہوگی اور ہاؤس نے کرنی ہوگی وہ تو پھر ہر آرٹیکل کی انٹرپریٹیشن اپنے لحاظ سے کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ان چیزوں کو میرا خیال ایک بہت امپورٹنٹ موڑ پہ پاکستان کی ڈیفائننگ مومنٹس ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ لوگوں کا یہ نہ ہو کل کے پھر اپنے ہاؤسز سے اعتماد بھی ختم ہو جائے، اور پھر انٹرپریٹیشن آف دا یہ ساری چیزوں کا اگر فیصلہ عدالت سے نہیں ہوگا پھر کہاں سے ہوگا۔ تو یہ بڑی کلیئرٹی میرا خیال آ جانی چاہیے، جس کے ایک بڑا اچھا اثر آئے گا پاکستان کی اوور آل سیاست پہ بھی آئے گا، اور فردر جو یہ پروسیس آف ڈیموکریسی ہے جس نے آگے چلنا ہے اس پہ بھی آئے گا۔ اور لاسٹ دیکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، یا تو ہم سیاست کریں، پارلیمانی کریں، یا تو اس کو مانیں، یا تو اگر ہم نے دنگا فساد کرنا ہے تو اس کو پھر باہر کریں۔ یہ دونوں چیزوں کو ملا کے تو ہم نہیں کر سکتے، یا تو ہم اس چیز پہ قائم ہو جائیں کہ اگر ہم نے پبلک سے ووٹ لیا ہے تو ہمارے پاس ایک جورسڈکشن ہے وہ پارلیمنٹ کا ہی ہے، یا تو پھر ہم حصہ نہ لیں۔ جیسے بہت ساری پارٹیز نے پاکستان کی ہسٹری میں سیاست سے یا الیکشن سے کنارہ کش کیا اور حصہ نہیں لیا، اور انہوں نے کہا جی بالکل ہم بلیو نہیں رکھتے کیونکہ یہاں پہ مسائل حل نہیں ہوتے۔ ان کا ایک نیریٹو تھا، اچھا تھا، غلط تھا، انہوں نے لیا۔ لیکن میں اور آپ جب اس بات کا عہد لیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے پارلیمان کی سیاست کرنی ہے، الیکشن لڑ کے آتے ہیں، پھر ہم نے اسی ہاؤس میں ہی اپنا رستہ ڈھونڈنا ہے، اور اس ہاؤس میں اگر ہم نے کسی حکومت کو چینج کرنا ہے، کسی حکومت کو رکھنا ہے، آپ دیں موقع۔ یقینی طور پہ اگر اپوزیشن جماعتیں اگر اپنی اکثریت رائے لاتی ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے، ان کو بھی اسی ہاؤس کے تھرو اپنا ایک موقع۔ دیکھیں ہم نے پاکستان تحریک انصاف، BNP مینگل نے MQM نے سپورٹ کیا تو پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر بنے، تو اس وقت تو ہماری ریکگنیشن تھی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج یہی پارٹیاں کہتی ہیں کہ نہیں جی اگر ابھی ہماری آپ کے ساتھ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ میں چیزیں آگے نہیں چل سکتی، ہم اسی ہاؤس کے اندر اگر کسی اور فیکٹر کو یا کسی اور نامنی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ایکسیپٹ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے آپ نے اسی چیز کو ایکسیپٹ کیا، اور پہلے ہمیں اپوزیشن نے یہ باتیں بولی ہوں کہ جی آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے کہا نہیں جی ہم جس موقف میں ہیں ہم اس کے ساتھ آگے جا رہے ہیں۔ تو آج آپ کو بھی اسی موقف کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کو ریالٹی ماننا چاہیے۔ تو پہلے تو ہم غدار نہیں تھے، نہیں آج اگر ہم نے کسی اور کی سپورٹ کی تو آپ نے آرٹیکل 5 لگا دیا۔ تو ان چیزوں کو تھوڑا سا میرا خیال جذبات سے ہٹ کر، یہ جذباتی فیصلے نہیں ہیں کہ 4 آدمی روڈ پہ چلے جائیں، کوئی دھرنا دے دیں۔ اب میں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ریڈ زون کا محاصرہ کر لیں، پارٹی کے لوگ ابھی میں نے دیکھا تھا لاہور میں ہوٹلوں کے باہر آ گئے۔ یہ تو بڑا عجیب سا ماحول بن جائے گا۔ ہر انسان اپنی پرائیویسی لگتا ہے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہو، پاکستان کی کسی اور پارٹی سے ہو۔ ہم نے اپنی سیاسی جنگ اس پارلیمنٹ کے اندر لڑنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر ہم نے شو آف پاور کرنا ہے تو اس کا ایک بہت اچھا موقع الیکشن میں آتا ہے، وہاں شو آف پاور کریں، ہمیں سیٹیں ملتی ہیں، ہم آ کے اسمبلیز کے اندر اپنا اکثریت دکھائیں اور اپنی پھر چیزوں کو منوائیں۔ لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں آج ہارا ہوا ہوں۔ آج پاکستان میں کتنی پارٹیاں ہیں جو میرا خیال ہاری ہوئی ہیں، جن کے پاس شاید 4-5 سیٹیں بھی نہیں ہیں، لیکن پبلک ان کے پاس ہے۔ بلوچستان کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، نیشنل پارٹی پچھلی گورنمنٹ میں بلوچستان میں تقریباً ان کے پاس 8 سے 10 سیٹیں تھیں، PK میپ کے پاس 8 سے 10 سیٹیں تھیں، اور ان کی اگر آپ ووٹ بینک کو ہی صرف کاؤنٹ کر لیں اور فالوئنگ الگ کر لیں تو بلوچستان کے تقریباً 15-20 لاکھ ان کے فالوور ہیں۔ آج اگر وہ بلوچستان میں دھرنا دے دیں کہ جی یہ سارے جو بیٹھے ہیں غلط ہیں، دیکھیں ہم نے 10 لاکھ کا جلسہ بھی کر لیا اور بلوچستان کے عوام نے فیصلہ ہمارے حق میں دے دیا ہے، تو اٹھا کے ان سب کو باہر کر دیں، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔